Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात हमदा सनामा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे ज़ात बबरकत वास्ते खास कुल कायनात दा खालिक मालिक राज़िक अला कुल्लि शैइन कदीर फ़आल लिमा युरीद। दरूद व सलाम सय्यद आज़म इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस व अतहर वाला वास्ते। अज़ीज़ सामीन मुहतरम, मैं मुख्तसर वक़्त के अंदर चंद लोगों का जिक्र करांगा कि जेड़े उन्हां दे अमाल उन्हां नूं कोई फ़ायदा नहीं देंगे। रोज़े क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां लोगों नूं जहन्नम दा बालन और ईंधन बना देंगे। किहड़े किहड़े ऐसे अमल ने
جنہ دی وجہ تو انسان جنت تو محروم ہو جائے گا۔ چند ایک اعمال قرآن اور حدیث کے اندروں تھوڑے سامنے بیان کراں گا۔ دعا کرو کہ اللہ پاک سانو انہاں لوگاں اندر شامل نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے محبوب او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، ایمان لے کے آن تو بعد نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ جی نیک عمل کر لے، خالق کائنات نے فرمایا انہاں واسطے انعام ہوئے گا جدو انہاں دی جسم میں روح نکلے گی، میں آسمانہ تو اللہ اعلان کر کے کہاں گا اے ایمان والے ہو اللہ تواڈے تے راضی ہو گیا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سب نال پہلا جرم پہلا گناہ کیڑا ہوئے گا؟ اور جڑا جنت تو دور کر کے جہنم دا پالن بنا دے گا۔ سب نال پہلا جرم ہوئے گا کہ بندہ بے نمازی ہوئے گا، بے نماز بندہ ہوئے گا۔ اے بے نماز بندہ دنیا دے اندر رہ کے اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزاردا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا فرماندے نے جدوں میں معراج تے گیا میں جنت تے جہنم دیاں سیراں کر کے آیا، انج دے گھروں کولوں میں گزریا میں ویکھیا ہے انہاں دے سر نوں پتھر تے رکھیا گیا ہے، ایک پتھر تھلے ہے اتے سر رکھیا گیا ہے، پھر ایک اتے پتھر ہے۔ میں کیا جبریل ہے کیڑے لوگ نے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جواب ملیا، سونے آئے وہ لوگ نے وہ جڑے اپنے زمانے دے اندر اپنے وقت دے اندر اپنی زندگی دے اندر فقط اضاعوا الصلاۃ نمازاں نو لیٹ پڑھن والے او نہیں جڑے نمازاں پڑھتے نے بلکہ نمازاں نو لیٹ ادا کرن والے۔ میرے پیغمبر نے کی ویکھیا؟ آقا فرماندے نے میں ویکھیا کہ انہاں دے سراں تے پتھر ماریا جاندا ہے، سر چوری چوری ہو جاندہ ہے، پھر میں ویکھیا کہ دوبارے اسی طرح انہاں دا سر بنایا گیا ہے، پھر فرشتے ان دے سر تے پتھر مار دینے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایتھے بس نہیں نا، اے میں انہاں دا عذاب ویکھ کے آیا وا۔ جدوں میں جہنم دے قریب گیا وا ایک ویل نامی جگہ ہے نا جندا اللہ پاک نے سورت مریم دے اندر بھی ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس جگہ نو بنایا ویل نامی جگہ نو اینی سخت جگہ ہے کہ جن دے کو خود جہنم پناہ منگ دیئے، اے اللہ منو پناہ چاہی دیئے اس جگہ تو انی سخت یارو جگہ ہے۔ اندازہ لاؤنا جدو اللہ پاک نے جہنم نو بنایا ہے نا انی ایک تیز آگ ہو گئی ہے آپس دے اندر، یعنی کہ جہنم دی جڑی آگ ہے نا اے اپنے آپ نو کھانا شروع کر دیں دے۔ اللہ دے سامنے کہندے اللہ میرے واسطے دے انتظام کر دینا، آگ نو آگی برداشت نہیں ہوندی نا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نے جہنم دے دو سا رکھے نے، ایک سا جڑا اندروں بار سا لیندی ہے نا، دوسرا سا جڑا باروں اندروں سا کھچ دیے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ اندازہ لاؤنا او جڑا باروں سا بار کٹ دیے نا اج گرمی دی شدت اتنی ہو جاندی ہے، ایک سا دی وجہ تو پورے 6 مہینے گرمی رہندی ہے نا، ایک سا کھچن دی وجہ تو پورے 6 مہینے ٹھنڈ رہندی ہے نا۔ اس جہنم دا کی عالم ہوئے گا
گا۔ میرے آقا فرماندے نے ویل نامی جگہ نا اندے تو جہنم خود پناہ منگ دیے۔ اللہ کندے واسطے بنائیے یار، چوراں واسطے نہیں بنائی نا، ڈکیٹاں واسطے نہیں بنائی نا، اللہ نے جہنم دی ویل نامی جڑی جگہ بنائی ہے نا، اے بے نمازاں واسطے بنائی ہے۔ او جڑے بندے نمازاں دے اندر سستی کرن والے، اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا فویل للمصلین، اونا نمازیاں واسطے ہلاکت ہے، سونیا نمازیاں واسطے ہلاکت ہے، جی جی میرے پیغمبر نمازیاں واسطے ہلاکت ہے۔ او نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے نمازاں لیٹ پڑھن والے، تاخیر کر کے پڑھن والے، لیٹ وقت دے اندر نمازاں ادا کرن والے نے۔ یار اندازہ لونا نماز ایک ایسا عمل نا، میرے پیغمبر نے وادی طیف وچوں پتھر کھا دینے، میرے آقا شبے ابی طالب دی کاٹی دے اندر میرے آقا 3 سال محصور کیتے گئے نے، پر میرے آقا انہاں واسطے بد دعاواں نہیں کیتیاں۔ غزوہ تبوک دا موقع آیا، میرے پیغمبر نے کی فرمایا، میرے آقا فرماندے نے ملا اللہ قبورہم، اللہ انہاں دی قبراں نو اگ نال بھر دے وے، اور جنہاں نے ساڈیاں نمازاں لیٹ کر دتیاں نے۔ یار دیکھو نا، او نبی دی ایک نماز رہ جائے نا، او نبی دی ایک نماز رہ جائے نا، پوری زندگی سوچ دے رہندے نے اج ساڈیاں نمازاں گئیاں تے کوئی فکر نہیں، ساڑیاں نمازاں گئیاں تے کوئی سوچ نہیں ہے۔ اور یار کنی دیر من مرضیاں کریں گا نا، اور کنی دیر دولتاں دے پیچھے دوڑتا رہے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ اگر ویکھنا ہوئے منافق بندہ کیڑا ہے، منافق بندہ او ہوئے گا جندے تے عشاء تے فجر تے نماز بھاری ہو جائے گی، اذان سنے گا انہوں اپنا بستر چنگا لگے گا، اذان سنے گا انہوں اپنا آرام کرنا چنگا لگے گا، اذان سنے گا گھر تو باہر نہیں جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے او بندہ منافق ہے۔ دوسری روایت میرے آقا نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک السلام۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے او کائنات والے او قال اوصانی خلیلی، میرے دوست نے، میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے منو وصیت کی تھی، اے ارباز بن ساریہ اگر تینوں وڈ دیتا جائے، تینوں جلا دیتا جائے، پر اللہ نال شرک نہیں کرنا، نا فرضی نماز جان بجھ کے چھڑنیے۔ اگلے حدیث دے الفاظ سنیا جے، میرے آقا فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جڑے گھرانے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان دا گھر ہے، اے مسلمان دا بیٹا ہے، اے مسلمان نوجوان ہے، اذان سندا ہے کہ انہوں دنیا دی فکر نہیں رہندی، جلدی نال آ جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا نا، اللہ پاک جنت دے اندر جنتی لوگ چلے جان گے، اللہ دے سامنے سوال کرن گے ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ آ جان گے، ویکھن گے ساڈے رشتہ دار، محلے دار، ہمسائے اج جہنم دا بالن بن رہے ہیں، سب نالوں پہلا سوال ہوئے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پوچھا جائے گا کندی وجہ تو جہنم دے اندر آئے جے، انہاں دا جواب ہوئے گا
اسی دنیا دے اندر مال پیچھے پھر دے رہے یقول العبد مالی مالی بندہ تے کہندا ہے کہ ہر وقت میرے کو مال ہی مال رہے نا یار اس دولت دی فکر کرنا جس دولت نے قبر دے اندر بھی تینوں کم آنا ہے میرے آقا فرماندے نے انہاں دا کوئی اور جواب نہیں ہوئے گا او فوراً بول کے کہن گے نا قالوا لم نک من المصلین اسی تے کدی نماز پڑھ کے نہیں بیٹھی اسی تے کدی نماز دے نیڑے نہیں گئے نا او نوجوانا بزرگا گل ذہن دے اندر پلے پن کے لے جا اللہ دے قرآن نے کی کیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ بندے واسطے مال تے اولاد فتنہ ہے کدی خود ہی نمازاں پڑھدا رہے نا اپنے گھر دی فکر نہیں کدی کیتی ہر گل تو ناراض ہو جانا ہے نا کدی اس اولاد نال اس بیوی نال انہاں بچیاں نال نماز دی وجہ تو بھی ناراض ہو جایا کرنا حقیقت دے اندر تیری کامیابی دا مقدر بن جائے گا حقیقت دے اندر تو دنیا اندر کامیاب بن جائے گا یار دیکھے نا انہاں واسطے مال جمع کرنا ہے انہاں واسطے دولتاں جمع کرنا ہے پتہ ہی نہ تیری دولتاں تے کیویں عیشاں کرنیاں نے تیری قبر تے جا کے نہ تیرے واسطے دعاواں بھی نہیں کرنیاں پہلا ایسا گناہ ہے جڑا بندہ بے نماز ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جہنم دا پالن بنا دین گے دوسرا کیڑا گناہ دوسرا کیڑا جرم ہے نا میرے پیغمبر نے فرمایا دوسرا جرم ہے شرک الشرک باللہ اللہ نال شرک کرن والا گل یہ ہے نا کہ سب نالوں پہلے نماز دا کیوں ذکر کیتا ہے کلمے تو بعد اللہ دی وحدانیت تو بعد اصل توحید دا جڑا پہرے دار بندا ہے نا ان دی ابتدا ہوندی ہے تے نماز تو ہوندی ہے جدو سر جھک جائے نا اللہ دے سامنے تے بندے نے کہہ دیتا اللہ میرا سر بنایا ہے پورے وجود نالوں اچا بنایا ہے تے اس اچھی شے نو میں اللہ تیرے سامنے جھکا رہا ہاں اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر لیا اس تو بعد کی ہوئے گا کہ جڑا بندہ اللہ نال شرک کرے الشرک باللہ اللہ نال شرک کرن والا بندہ نبی دا بیٹا ہوئے یا نبی دی بیوی ہوئے اللہ معاف نہیں کرتا سورۃ ہود دے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء دا ذکر کیتا ہے دو ایسے نبی نے جنہ دا اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے دوویں نبی نے ایک دا بیٹا جہنم اندر جا رہا ہے دوسرے دی بیوی جہنم اندر جا رہی ہے ہیں نبی دے گھر اندر رہن والے نبی جنہوں نبوت اللہ پاک نے تاج پہنایا وجہ کی الشرک باللہ اللہ نال شرک کیتا ہے اللہ نے نبوت وال نہیں دیکھیا رسالت وال نہیں دیکھیا اللہ نے انہاں دے اعمال وال دیکھیا ہے سب نالوں پہلا نبی حضرت نوح علیہ السلام تاریخ روایات دے اندر ملدا ہے اللہ نے انہاں نو عمر عطا کیتی ہے 2400 سال زندگی عطا کیتی بے انی لمبی زندگی اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دے رہے بالآخر کار جو ہویا نا اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر اے جڑا 80-82 بندہ کلمہ پڑھیا ہے اے مسلمان ہو گئے نے انہاں نو لینا کہ اپنی بستی تو باہر چلے جاؤ نبی نوح علیہ السلام سب نال پہلے بندے نو فکر ہوندی اپنے گھر والیاں دی کہ میرے گھر والیاں نو فائدہ ہوئے مال ہوئے نا تو بندہ سوچدا ہے میرے بچیاں نو فائدہ ہوئے اگر کوئی نفع مند کوئی چیز مل جائے تو میرے گھر والیاں نو فائدہ ہو نبی نوح آئے نے اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے کہندے نے او میرے بیٹے گل سنے نا میری گل من لے کامیاب ہو جائے گا تے بیٹے دا جواب کی آیا بیٹا بول کے کہندا ہے اے ابا جی پوری زندگی گزر گئی ہے نا اس اللہ دیاں گلاں کردیاں ہویا کی ملیا جے پوری زندگی لگ گئی جے 80 بندہ تھوڑے پیچھے چل گیا ہے
میرا دل نہیں منتا آسمان والے رب نے نا زمین نو حکم دیتا ہے جنہ زمین تھلے پانی ہے نا یہ پانی باہر آنا شروع ہو گیا آسمانہ دا بھی پانی آنا شروع ہو گیا پھر آخر کار اپنے بیٹے والے ویکھدا ہے نبی ہے پیغمبر ہے اللہ دے سامنے دعا کردا ہے اللہ ہے تے میرا خون نہ اللہ میری اہل وچوں ہے اللہ پاک نے کی فرمایا انہ لیس من اہلکا اے پیغمبر تیری اہل وچوں نہیں ہے اے تیری آل اولاد وچوں نہیں اللہ میرا بیٹا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے تو تیرا بیٹا پر اندہ عقیدہ صحیح نہیں ہے الشرک باللہ اللہ نال شرک کردا ہے تے دوسرے نمبر تے نبی لوط ہے لوط علیہ السلام اللہ دا بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے تے بیوی نے گل نہیں مننے اللہ پاک نے پتھر والی مورتی بنا دی دنیا اندروں عذاب اور سزا مل رہی ہے یہ دوسرا جرم ہوئے گا پہلے نمبر تے بندہ بے نماز ہوئے جہنم دا بالن بنے گا اللہ پاک نے فرمایا اللہ نال شرک کرن والا ہوئے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جڑا نبی دی نافرمانی کردا ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو بھی جہنم دا بالن بنا دیں گے میرے پیغمبر فرماندے نے صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے آقا نے فرمایا میرے صحابہ گل یاد رکھو نا میں اپنی امت دے لوگاں نو جہنم تو پھڑ کے جنت دے اندر جان دی کوشش کر رہا ہاں لیکن ایسے بھی لوگ نے جنہ دی خواہش اور آرزو اے نا اسی جہنم دے اندر جانا پسند کران گے اونا دی کوشش ہے میں محمد اونا دے کپڑیاں تو پھاڑ کے جنت دے اندر جان دی کوشش کر رہا ہاں لیکن پھر بھی جہنم اندر جا رہے ہیں صحابہ فرماندے نے یا رسول اللہ کیڑے ایسے بد قسمت لوگ نے پھر آقا نے فرمایا من عطانی دخل الجنت فقد عصانی فقد ابا او بندے جنہاں نے میری اطاعت کی تھی جنہاں نے میری پیروی کی تھی گویا کہ جنت دے اندر چلے گئے وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَا جنہاں نے میری نافرمانی کی تھی گویا جہنم دے اندر چلے گئے یار انج دی اطاعت کرنا رات گزر جائے تینوں پتہ نہ چلے تو پیغمبر دی اطاعت کر رہے ہیں تو نبی دی پیروی کر رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کون علی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی جا رہے نے سفر تے سواری تے سوار نے ایک جگہ آئیے اس جگہ تے جان کے زمین تے گر جاندے نے نال وال ساتھی آئے نے جلدی نال دوڑے نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھایا حضرت علی نو پوچھ دے نے جناب تھوانوں کی بنیا کہندے نے میں اس وجہ تو گریا ماں ایک دن میں ویکھیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اس جگہ تے بہ گئے نے میرے دل دے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں نبی دی اطاعت بھی انج کرانا اپنے آپ نو سنبھال نہیں سکیا یار انج دی اطاعت کریا کر فقد عصانی فقد ابا جڑا نبی دی فرمانی کردا ہے گویا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے حکم جاری کیتا ہے تین صحابی آئے نا آکے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین آپ دے دروازے تے کھڑے ہو گئے آپس دے اندر سلام مشورہ کر دینے ایک کہندہ ہے کہ نبی دا تے گناہ ہی کوئی نہیں معصوم عن الخطا ہے وہ پھر بھی رات قیام اللیل کر دینے کہ اللہ نے خود قرآن اندر کیا ہے من لیل الا قلیلا سونے آئے رات عبادت نہ کریا کرو جندہ گناہ بھی کوئی نہیں او تے اللہ دے سامنے کھڑا ہونے والا یار تمہیں اللہ دے سامنے پچھلی رات دا وقت ہوئے نا اللہ دے سامنے کھڑا ہو جایا کر او تو خود آوازاں دے کے کہندا ہے حل من مستغفرن ہے کوئی میرے کو معافیاں منگن والا ہے کوئی میرے کو اولاد منگن والا ہے کوئی میرے کو دولت دا طلبگار
آئے میں انہوں سب کچھ عطا کرانگا نا۔ میرے پیغمبر دے دروازے تے تین صحابی کھڑے نے، ایک کہندا ہے یار ویکھو نا میں پوری زندگی روزے ہی رکھدا رہاں گا، میں روزہ ایک نہیں چھڈاں گا۔ دوسرا بول کے کہندا ہے میں پوری زندگی شادی نہیں کراں گا، اگر شادی ہو گئی بیوی تے بچیاں اندر مصروف ہو جاواں گا، میں تے پیغمبر دی تعلیمات تو دور ہو جاواں گا۔ تیسرا بندہ فوراً بول کے کہندا ہے میں تے پوری زندگی نمازاں اندر گزار دیواں گا۔ جدوں میرے پیغمبر نو پتہ چلیا آقا نے بلایا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے گھر والیاں نے دسیا ہے، ایک کہندا ہے کہ پوری زندگی روزے رکھدا رہاں گا، دوسرا کہندا ہے میں شادی نہیں کراں گا، تیسرا کہندا ہے میں قیام اللیل دے اندر راتاں گزار دیواں گا۔ میرے آقا نے فرمایا فقد عصانی فقد ابا، اگر میری نافرمانی کرو گے تھانوں عمل دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ میں محمد روزے رکھنا میاں روزے چھڑنا میاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تے شادیاں بھی کیتیاں نے، میں تے اللہ دے سامنے قیام بھی کرنا وا، اپنے جسم نو راحت بھی پہنچانا وا۔ یار نبی دی اطاعت تے عمل کرے گا ہوئے گا کیے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا نے فرمایا میں حوض کوثر تے کھڑا ہوواں گا، ایک جماعت آ جائے گی، اے جماعت آئیے، انہاں دے چہرے بڑے چمک رہے نے، انہاں دی شکلاں بڑیاں خوبصورت ہون گیاں، میں انہاں دا استقبال کراں گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت جبرائیل آ کے کہن گے سونیا انہاں دا استقبال کیوں کر دے جے، انہاں دے سامنے دیوار بن جائے گی۔ میرے آقا فرمان گے میرے امتی آ رہے نے، کہن گے سونیا تھوڑے تو جان تو بعد نہ پتہ ہی نہ کی کیتا ہے نہ کر دے گناہ سی پر نیکی سمجھ کے تھوڑے تے تہمت لا دیندے سی، یار اے چنگا کم میں کر لو نا، اے چنگا کم میں کر لو، پر تسی اوندا حکم نہیں دیندا۔ میرے آقا فرمان گے من کذب علی متعمدا فقعدہ من النار، یار ویکھی نا اپنی اعمال والے زندگی چنگی کردہ کردہ کدی گناہاں دے اندر نہ گزر جائے۔ میرے آقا نے فرمایا لے جاؤ انہوں نے میرے کولوں دور لے جاؤ، یار سنت دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو دلیل تیرے سامنے ہوئے، جدو سب کچھ تیرے سامنے آ جائے نا ادو سنت دا فائدہ ہوئے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر سونے دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کی شان والے، سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، پر مدنی براق والا، پر مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ یہ تیسرا بندہ ہے جڑا نبی دی نافرمانی کرن والا ہے، یہ جہنم دا بالن بنے گا۔ چوتھے نمبر دے منافق بندہ ہوئے گا نا۔ میرے آقا نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے منافق بندے دی تین نشانیاں، من حدث کذب، جدو بھی ان دی زبان بولے گی چنگا نہیں بولے گا، جھوٹ ہی بولے گا، جھوٹ تو علاوہ گل نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے ان دے کول جدو امانت رکھی جائے گی امانت دے اندر خیانت کرے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کیڑا بندہ ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، حقیقت دے اندر منافق بندہ جڑا ظاہری طور تے لبادہ پہنیا ہے، اسلام والا کم چنگے کردا ہے لیکن دل چنگا نہیں ہے۔ یخادعون
یخادعون اللہ، اللہ نو دھوکا دین دی کوشش کردا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ یخادعهم، اے مینوں دھوکا نہیں دیندا بلکہ اپنی جان تے ظلم کردا ہے۔ اینوں میں زندگی عطا کیتی، اے تکبر دے اندر آ کے نا، انا دے اندر آ کے اپنے آپ دے اندر اسلام والا لبادہ پہن کے کام منافقہ والا کردا ہے۔ یار دیکھو نا، جدو بندہ سچ بولے گا منافقت چھڑ دے گا، اللہ کیویں دا انعام دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک دا موقع آیا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا، آقا فرماندے نے جنگ واسطے جانا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان سنیا، دل دے اندر سوچدا ہے میرے کول ساز و سامان بہت زیادہ ہے، سواری تیز ہے، میں سب نالوں پہلے پہنچ جاواں گا، سارا نالوں جلدی پہنچ جاواں گا۔ میرے پیغمبر نے دیکھیا حضرت کعب بن مالک جی گھر دے اندر تیار ہو رہے نے، اللہ نے فتح نصیب کر دیتے۔ جدو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی آوازاں سنیا، جلدی نال کول آئے نے۔ میرے آقا نے دیکھیا او کعب بن مالک یار بڑا پیچھے رہ گیا ہے نا، دل دے اندر بڑا پریشان ہو گیا، غمگین زدہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا دیکھو نا، ایک ایسی 80 بندہ منافقاں دا سی جڑا پیچھے رہ گیا سی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اپنے عذر بیان کرو۔ یہ ہن 80 بندہ منافقاں دا آ گیا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے عذر سنے، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ منافق دی علامت ہوندی ہے من حدث کذب، گفتگو دے وقت ہر وقت جھوٹ بولدا ہے۔ میرے آقا نے سنیا تے اپنے عذر بیان کرتے، سنیا گھر دے اندر فلاں معاملہ بن گیا۔ جدو مال غنیمت دا وقت نزدیک آیا، مال لین واسطے، حصہ لین واسطے سب نال زیادہ قریب ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دل اندر سوچتے ہیں کہ نبی نے کیا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا منافق دی علامت ہے۔ تے جڑا منافق ہے جہنم دے سب نال نیچے درجے دے اندر ہوئے گا۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر چلے گئے، 40 دن گزر گئے۔ میرے آقا نے اعلان کر دیتا کہ ان نال کوئی کلام بھی نہیں کرے، گل بھی نہیں کرے گا۔ وہ جڑا 80 بندہ منافقاں دا سی وہ مسجد نبی اندر آ رہے ہیں، میرے پیغمبر دی محفل اندر بہ رہے ہیں۔ تے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جدو 40 دن گزرے نے، میرے آقا نے اعلان کر دیتا، ان دی بیوی نو کہہ دیتا کعب بن مالک نو چھڑ کے اپنے پیکیاں تے چلے جانا۔ تے جدو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے گل دیکھی ہے، یار دیکھو نا سچ بندہ بولے اللہ پاک کیویں دیاں خوش خبریاں سناندا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جدو 40 دن گزر گئے، بیوی چھڑ کے چلی گئی، نبی گل نہیں کردا، مدینے والے گل نہیں کردے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان سنیا، بیوی چلی گئی۔ حضرت کعب بن مالک اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تو تے کیا ہے نا جڑا سچ بولے گا صدیقا نبیا صدیقا علیہ، اللہ تو تے خود کیا ہے تیرا وعدہ ہے سچ بولن والا بندہ نبیاں دی صف دے اندر شامل ہوئے گا۔ جڑا بندہ سچ بولدا ہے شہداء دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا۔ پر اللہ تیرے نبی نے موقع موڑ لیا ہے، میرے پیغمبر دا یار کھڑا ہے، گھر دے اندر بیٹھا ہے، ایک بندہ جلدی نال آیا ہے، آ کے کہندا ہے یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تینو خوش خبری ہوئے نا، آسمانہ تو اللہ پاک نے تیری توبہ نو قبول کر لیا ہے نا۔ جدو ساڈے دلاں وچوں منافقت ختم ہو جائے گی ادو ساڈے واسطے بھی خوش خبریاں آن لگ پین گیاں۔ میرے آقا نے فرمایا 5ویں نمبر تے آقا فرماندے نے متکبر بندہ، جڑا بندہ تکبر کرن والا ہے، نماز پڑھدا ہے تے دل اندر تکبر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنۃ مثقال ذرۃ،
جن دے دل دے اندر رائے دے دانے دے برابر بھی تکبر ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نے کبھی بھی معاف نہیں کرے. تکبر ہی ایک ایسی چیز ہے جڑا شیطان جنت وچوں کڈ کے زمین دے اندر لے کے آیا. تکبر دی وجہ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ نے عبادت وال نہیں ویکھیا, اللہ نے انہی زندگی دی نیکیاں وال نہیں ویکھیا, بلکہ کی کیا ابا واستکبر اللہ دی نافرمانی کیتی, اللہ دی گل دا انکار کیتا. واستکبر وکان من الکافرین صرف لفظ اے بولیا سی اللہ تو انہوں مٹی دا بنایا ہے, میں اگ وچوں ہاں. جدوں مٹی نو سٹیے زمین تے آندی ہے, اگ نو بالیے تے آسمان والا جاندی ہے, کہ اللہ کیویں میرے نال بلند ہو سکدا ہے. اس وجہ تو اللہ پاک نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. مینوں تیری زندگی دی عبادت چنگی نہیں لگی ایک جملے دی وجہ تو. اگر ساڈے اندر بھی تکبر آ گیا, عبادت دا تکبر, ریاکاری آ گئی, حقیقتاً دے اندر اسی بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل ہوں گے جنہاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگ جہنم دا بالن اور ایندھن بنن گے. دعا گواں کہ اللہ رب العالمین سانو او عمل کرن والا بنائے جس عمل دا حکم نبی علیہ السلام نے دیتا ہے, اور انہاں لوگاں اور اس جیسے عملاں تو اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے اور سانو وہ کام کرن والا بنائے جن کا ثبوت اور دلیل کتاب و سنت کو ثابت ہوئے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.